بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 292 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس الاختلاف تلقی الملک من واحد بسببین مختلفین کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيْنَةَ مَعَ مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ سے لے کر وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الملک لا يتلقى الا من المالک، کہ ملک صرف اور صرف مالک ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، غیر مالک سے حصول ملک ممکن نہیں ہے. نمبر 2، الملک المطلق يثبت من الاصل فلذا يستحق الزوائد، ملک مطلق اصل اور بنیاد سے ثابت ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس کے لیے ملک مطلق کا فیصلہ کیا جائے وہ زوائد یعنی بچے وغیرہ کا مستحق ہوتا ہے. نمبر 3، بینۃ ذی الید علی الدفع معتبرۃ، یہ قابض کا بینہ دفع کرنے کے لیے معتبر ہے. یہاں سے دو بیانات میں سے ایک بینہ کو کس بنیاد پر ترجیح دیں گے، کس کو مقدم اور کس کو مؤخر کریں گے، اس اعتبار سے میں ثلاثہ کی 3 اصول بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا اصل ذکر کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب التاریخ الاقدم اولا اذا ارخ، کہ پہلی تاریخ کا جو مالک ہے وہ مقدم اور اولا ہے بشرط کہ وہ تاریخ بیان کریں. وَإِلَّا يُقَدَّمُ الْخَارِجُ عَلَى ذِي الْيَدِ، اور اگر اسبقیت بالتاریخ نہ ہو تو غیر قابض کو قابض پر مقدم کیا جائے گا. وَإِلَّا فَيُنَصَّفُ وَلَا عِبْرَةَ بِالْإِنْفِرَادِ بِالتَّارِيخِ، اور اگر ترجیح کی وجہ بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ ہوگا اور انفراد بالتاریخ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اصل نمبر 2، اصل ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، دوسرا اصل قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صاحب التاریخ الاقدم اولا اذا ارخ، کہ پہلی تاریخ کا جو مالک ہے وہ مقدم اور اولا ہے بشرط کہ وہ تاریخ بیان کریں. ثم الواقت اولا من التاریخ، اس کے بعد جو وقت بیان کرتا ہے وہ اولا ہے اس سے کہ جو وقت کے تذکروں کو چھوڑ دیں. وَإِلَّا فَيُقَدَّمُ الْخَارِجُ عَلَى ذِي الْيَدِ، وگرنہ غیر قابض کو قابض پر مقدم کیا جائے گا. اور اگر ترجیح کی یہ وجہ بھی نہ ہو وَإِلَّا فَهُمَا سَوَا، تو دونوں برابر تصور ہوں گے اور دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا. نمبر 3، اصل محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الخارج یقدم علی ذی الید، کہ غیر قابض کو قابض پر مقدم کیا جائے گا. ولا عبرۃ بالتاریخ، اور تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لا بسبقہ ولا بالانفراد بالتاریخ، نہ تو اسبقیت کے اعتبار سے اور نہ ہی انفراد بالتاریخ کے اعتبار سے، بلکہ سرے سے تاریخ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ويقدم الخارج على الخارج بترک التاریخ، ہاں غیر قابض کو غیر قابض پر مقدم کیا جائے گا تاریخ چھوڑنے پر. وَإِلَّا فَهُمَا سَوَا فَيُنَصَّفُ، اور اگر وجوہ ترجیح میں سے ذکر کردہ وجوہ میں سے کوئی نہیں ہے تو دونوں برابر تصور ہوں گے اور نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ وصاحب الید بینۃ علی ملک اقدم تاریخا کان اولا، اور اگر غیر قابض نے ملک مؤرخ پر بینہ قائم کیا اور قابض نے ملکیت پر اس سے پہلی تاریخ کا بینہ قائم کیا تو یہ اولا ہوگا. وهذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی وهو روایت عن محمد رحمہ اللہ تعالی، اور یہ شیخین کا مذہب ہے اور یہی ایک روایت امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے. قال وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ، پہلے عبارت کے اس ٹکڑے کو حل کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں شلاکلی عبارت کی طرف. متن میں ذکر کردہ مسئلہ یہ ہے کہ دو مدعی ہے، دونوں میں سے ایک قابض ہے اور ایک غیر قابض ہے. دونوں نے ملکیت کا دعویٰ کیا اور اپنے اپنے مدعا پر بینہ پیش کیا. جو غیر قابض ہے اس نے اپنی ملکیت پر بینہ قائم کیا اور گواہوں نے تاریخ کا بھی تذکرہ کیا، اور جو قابض ہے
اس نے ملکیت پر بینہ قائم کیا اور اس سے پہلی تاریخ کا گواہوں نے تذکرہ کیا جو غیر قابض نے بیان کیا تھا، تو صاحب الید جو ہے وہ مقدم ہوگا، اس لیے کہ اس کی ملکیت اس سے پہلے ثابت ہوئی۔ یہ مذہب شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہی ایک روایت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی منقول ہے، اور ان سے ایک دوسری روایت ہے جس پر انشاءاللہ اگلی عبارت میں بات کرتے ہیں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ فعنہ انہ لا تقبل بینۃ ذی الید رجع الیہ، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی منقول ہے کہ قابض کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا، اسی قول کی طرف انہوں نے رجوع فرمایا ہے۔ لأن البینتین قامت علی مطلق الملک، اس لیے کہ دونوں بینات مطلق ملک پر قائم ہوئی ہے۔ ولم یتعرضا لجہت الملک، اور دونوں نے جہت ملک سے تعرض نہیں کیا ہے۔ فکان التقدم والتأخر سواء، لہذا آگے پیچھے ہونا برابر ہے۔ ولہما ان البینۃ مع التاریخ متضمنۃ معنی الدفع، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تاریخ کے ساتھ بینہ دفع کے معنی کو شامل ہے۔ فإن الملک اذا ثبت لشخص فی وقت، اس لیے کہ جب کسی وقت ایک شخص کے لیے ملکیت ثابت ہو، فثبوته لغیرہ بعدہ لا یکون الا بتلقی من جہتہ، تو اس کے بعد اس کے غیر کے لیے ملکیت کا ثابت ہونا ممکن نہیں ہے مگر اسی کی طرف سے حصول ملک سے۔ وبینۃ ذی الید علی الدفع مقبولۃ، اور قابض کا بینہ دفع پر قابل قبول ہے۔ وعلى هذا الخلاف لو كانت الدار في ايديهما والمعنى ما بيناه، اور یہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب دار دونوں کے قبضہ میں ہو اور علت ہم بیان کر چکے ہیں۔ وعنه انه لا تقبل بینۃ ذی الید، اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایک چیز پر دو آدمیوں نے دعویٰ کیا، دونوں میں سے ایک قابض ہے اور ایک غیر قابض ہے، تو جو غیر قابض ہے اس نے ملک مؤرخ پر بینہ قائم کیا، اور جو قابض ہے اس نے بھی ملک مؤرخ پر بینہ قائم کیا، لیکن اس نے اپنی تاریخ پہلے مدعی کی تاریخ سے پہلے ثابت کی۔ تو شیخین کے نزدیک جو قابض ہے اس کا بینہ مقدم ہے، اور یہی ایک روایت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی منقول ہے۔ اور دوسری روایت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ قابض کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسی کی طرف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا ہے۔ لأن البینتین قامت علی مطلق الملک، یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی مرجع الیہ قول کی دلیل ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں مدعیان نے جو بینات پیش کی ہے، دونوں میں سے کسی نے بھی سبب ملک سے تعرض نہیں کیا ہے، یعنی ہر ایک نے ملک مطلق پر بینہ قائم کیا ہے، ملک مقید پر کسی نے بینہ قائم نہیں کیا۔ تو جب بینہ ملک مطلق پر پیش کیا گیا ہے تو اس میں تقدیم اور تاخیر دونوں برابر ہے، لہذا تقدم اور تاخر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں برابر ہوں گے، اور دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْبَيْنَةَ مَعَ التَّارِيخِ مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الدَّفْعِ، یہ شیخین کی دلیل ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ قابض نے جو بینہ پیش کیا ہے وہ ملک مؤرخ پر پیش کیا، اور تاریخ بھی اسبق اور اقدم ہے، تو اس بینہ سے ایک وقت میں اس کے لیے ملکیت ثابت ہو گئی۔ ابھی دوسرا مدعی اگر ملکیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی سے حاصل کر سکتا ہے، کسی اور سے حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ ملکیت صاحب ملک سے ہی حاصل کی جا سکتی، کسی اور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے قابض کا جو بینہ ہے وہ دافعہ ہے، دوسرے کی ملکیت کو اور دوسرے کے بینہ کو دفع کر رہا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ قابض کا بینہ دافعہ وہ قابل قبول ہے، لہذا اس کا بینہ ایک تو اس وجہ سے قبول کریں گے کہ اس کا بینہ دافعہ ہے دوسرے کے بینہ کو، اور دوسرا وجہ ترجیح یہ ہے کہ اس نے جو تاریخ بیان کی ہے وہ اسبق ہے، تو اسبقیت کی بنا پر بھی اس کے بینہ کو ترجیح حاصل ہے، لہذا قابض کا بینہ قبول کیا جائے گا۔ وعلى هذا الخلاف لو كانت الدار في ايديهما، صاحب ہدایہ فرماتے کہ یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب ایک دار دونوں مدعیان کے قبضہ میں ہو اور دونوں بینات پیش کریں ملک مؤرخ پر اور ملک مطلق پر، لیکن ایک کی تاریخ جو ہے وہ پہلے ہو اور ایک کی بعد میں ہو، تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں برابر ہے،
اور دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر جو بینات قائم کی گئی ہے وہ ملک مطلق پر پیش کی گئی ہے اور سبب ملک سے کوئی تعرض نہیں ہے، لہٰذا اس میں تقدم اور تأخر برابر ہے، برابری کی وجہ سے دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور شیخین فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے جو اسبق بالتاریخ ہے، جس کے بینہ سے پہلی تاریخ ثابت ہوئی ہے تو اس کا بینہ دافعہ ہے، اور قابض کا بینہ دافعہ قابل قبول ہے، لہذا اس کا بینہ قبول کیا جائے گا اور دوسرے کا بینہ اس کے مقابلے میں مردود ہوگا۔ وعلی هذا الخلاف، اور یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ جب دار دونوں کے قبضہ میں ہو، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دلیل ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ لأن البینتین قامت علی مطلق الملک۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فلو اقام الخارج وذو الید البینۃ علی ملک مطلق، اور اگر قابض اور غیر قابض نے ملک مطلق پر بینہ قائم کیا، ووقتت احداہما دون الاخرى، اور ایک بینہ نے وقت بیان کیا نہ کہ دوسرے نے، فعلی قول ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی بینۃ الخارج اولا، تو طرفین کے قول کے مطابق غیر قابض کا بینہ اولا ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی وهو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صاحب الوقت اولا لانہ اقدم تاریخا، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور یہی ایک روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی منقول ہے کہ صاحب وقت مقدم ہے، اس لیے کہ وہ تاریخ کے اعتبار سے پہلے ہے۔ وصار كما في دعوى الشراء اذا ارخت احداهما كان صاحب التاریخ اولا، اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ خریداری کے دعوی میں کہ جب دونوں میں سے ایک بینہ کے ساتھ تاریخ بیان کیا جائے تو صاحب تاریخ مقدم ہوتا ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّ بَيْنَةَ ذِي الْيَدِ إِنَّمَا تُقْبَلُ لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الدَّفْعِ، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ قابض کا بینہ صرف اور صرف اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ وہ دفع کے معنی کو شامل ہوتا ہے، وَلَا دَفْعَ هَا هُنَا، اور یہاں پر دفع کا معنی نہیں ہے، حيث وقع الشك في التلقي من جهته، کیونکہ اس کی طرف سے تلقی ملک میں شک واقع ہوا۔ ولو اقام الخارج وذو الید البینۃ علی ملک مطلق، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک چیز پر دو آدمیوں نے دعویٰ کیا، دونوں میں سے ایک قابض ہے اور ایک غیر قابض ہے، اور ہر ایک نے ملک مطلق پر بینہ قائم کیا، یعنی سبب ملک سے تعرض نہیں کیا، لیکن دونوں بینات میں سے ایک کے ساتھ تاریخ بیان کی گئی اور دوسرے کے ساتھ تاریخ بیان نہیں ہوئی، تو اس میں کس کا قول مقدم ہوگا، اس میں اختلاف ہے امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے مابین، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی اور ایک قول کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غیر قابض کا بینہ اولا ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو صاحب وقت ہے وہ مقدم ہے، اور یہی ایک روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی منقول ہے۔ لأنه اقدم تاریخا، یہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کا بینہ ملک مؤرخ پر قائم کیا گیا ہے تو اس بینہ سے اس کی ملکیت ایسے وقت میں ثابت ہوئی ہے کہ جس وقت اس کا کوئی دوسرا مزاحم نہیں ہے، لہٰذا اس کا بینہ مقدم ہوگا اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وصار كما في دعوى الشراء، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ دو آدمیوں کا شراء میں اختلاف ہے، دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کیا، لیکن ایک کے گواہوں نے تاریخ کو ذکر کیا اور دوسرے کے گواہوں نے تاریخ کو ذکر نہیں کیا، تو اس صورت میں صاحب تاریخ مقدم ہے۔ تو جیسے دعوی شراء میں صاحب التاریخ مقدم ہے، اسی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی صاحب الوقت اور صاحب تاریخ مقدم اور اولا ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ إِنَّمَا تُقْبَلْ، یہ شیخین کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قابض کا بینہ صرف اس صورت میں قبول کیا جاتا ہے کہ جو دفع کے معنی کو شامل ہو، اور یہاں پر قابض کا بینہ خارج کے بینہ کے لیے دافعہ نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ خارج نے اس قابض سے ملکیت حاصل کی ہو لیکن ابھی تک قبضے کی نوبت نہ آئی ہو، تو شک واقع ہوا، لہٰذا یہاں پر قابض کا جو بینہ ہے وہ خارج کے بینہ کے لیے دافع نہیں ہے، لہٰذا وہ قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ خارج کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ وعلى هذا اذا كانت الدار في ايديهما، اور یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ ایک دار ہے، دونوں اس پر قابض ہے،
دونوں کا اختلاف ہوا، ہر ایک نے اپنے مدعا پر بینہ قائم کیا، لیکن ایک نے مل کے مؤرخ پر اور دوسرے نے غیر مؤرخ پر بینہ قائم کیا۔ تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صاحب وقت اور صاحب تاریخ مقدم ہوگا اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اور حضرات طرفین فرماتے ہیں کہ دونوں برابر ہے، دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ولو كانت في يد ثالث، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔